نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ باقی اجناس عالم کے مقابلہ میں رب کریم نے انسان کو بڑی فضیلت اور عزت بخشی ہے، چاہے ان اجناس میں فرشتے ہوں یا جنات ہوں، باقی جنسوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہیں، اور ان کے بعد جنات بھی رب کریم کی ایک قابل توجہ پیدا کی ہوئی جنس ہے۔ قابل توجہ اس لیے کہ ان میں چھپے ہونے اور مخفی ہونے کی جو عادت ہے یا صفت ہے وہ تو ملائکہ کی ہے، لیکن درجہ ظہور میں رب کریم نے فرشتوں کو ان صفتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے جو قابل قدر ہیں، کیونکہ جنوں میں ایمان والے بھی ہیں، ہمہ اقسام ایمان، جنوں میں ولی بھی ہیں، جنات میں مقربین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، قانتین بھی ہیں، عابدین بھی ہیں، سائحین بھی ہیں، صادقین بھی ہیں، سب ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنات میں صحابہ کرام بھی ہیں، صحابی بھی ہیں،
جن کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے سورۃ الجن میں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرما دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میری زبان سے قرآن شریف سنا۔ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن شریف سنا، اور فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم ساری کائنات میں پرواز کرتے ہیں لیکن ایک مقدس کلام ہم نے عجیب سنا ہے، اور عجیب بمانے خوش کن۔ عجیب سے مراد وہ نہیں جسے ہم عجیب کہتے ہیں یار تو عجیب آدمی ہے، یہ نہیں، یہ تو گھٹیا لفظ ہے۔ عربی ادب میں عجیب شے وہ ہوتی ہے جو دیکھنے والوں، سننے والوں، چکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ کیا سنا؟ یہدی الی الرشد، جو کہ ہدایت کی راہیں کھولتا ہے۔ تو یہ سارے صحابی جنہوں نے مکہ معظمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن شریف سنا، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی عظیم انقلاب آیا ہے زمانے میں، جس کی برکات میں سے ایک برکت یہ انہوں نے دیکھی کہ آسمانوں پر پہرے لگ گئے، کوئی شریر جن آسمانوں تک پہنچ نہیں سکتا، پہرے لگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حویلی کو گیٹ نہ لگے چاہے کتا گھس جائے، اور جب حویلی کسی کی ملک میں آ جائے اور اس کے آگے پھاٹک لگ جائے اور پھاٹک پہ تالا پڑ جائے، پھر بازار سے گزرنے والا اندر تو نہیں گھس سکتا، کیوں؟ یہ مالک کی ہے، یہ مالک کی ہے، اس لیے وہ جرت نہیں کرتے کہ یارو کل تو ہم نے کتے دیکھے تھے اندر جاتے ہوئے، آج اس پہ تالا پڑا ہے، معلوم ہوتا ہے جب اس کا کوئی مالک نہ تھا اب کوئی مالک ہے، اسی لیے تالا پڑا ہے، آپ کھولے تو کھلے اور جس کو پسند کرے وہ داخل ہو، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ آسمان میں پہلے جنات قریب جا کر فرشتوں سے راز کی باتیں سن لیتے تھے، لیکن اب جو قریب گئے تو آگ کے شعلے ان کا پیچھا کرتے، اب دروازے بند ہو گئے آسمانوں کے، دل نے کہا کہ اب ان کا مالک کوئی آ گیا ہے، اب مالک آ گیا ہے۔ اب وہ ڈھونڈنے نکلے کہ وہ کیا انقلاب ہے، وہ کون سا عظیم اللہ تعالیٰ کے درجہ خلق میں اس کا معجزہ ہے کہ جس کی برکت سے زمین تو زمین ہے، آسمانوں پر بھی پہرے لگ گئے۔ وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ خوش قسمتی کہ مکہ معظمہ سے ان کا گزر ہوا، خوش قسمتی کہ نماز فجر کا وقت ہے، ایک مقدس جماعت ہے وہ پیچھے کھڑی ہے، ایک عظیم ذات ہے
جو آگے کھڑے ہیں اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. آگے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والا پڑھ رہا ہے، کان لگائے، کان لگائے. ابھی رب کریم نے یہ نہیں اتارا وَإِذَا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پان سے ابھی نہیں اترا. لیکن جب انہوں نے یہ مبارک الفاظ سنے کانوں میں تو دل میں اثر کیا، چپ کر جاؤ. سننے لگے، سننے لگے، اور سن کر نہ حضور سے مصافحہ کیا، نہ نبی پاک علیہ السلام سے بات کی، نہ آپ سے متعلق کچھ سوالات کیے، دیکھ کر اور سن کر ہی چلے گئے. لیکن خالی نہیں گئے. فَآمَنَّا بِهِ، اپنی قوم کو کہا بھئی ہم تو مسلمان ہو گئے. انا سمعنا الہدی انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. پہلے تو آسمان کے دروازے کھلے ہوتے تھے لیکن بند ہو گئے. جب ہم اس وادی میں پہنچے تو رحمت کے دروازے کھلے پائے، کان لگایا تو عظیم کلام سنا. بھائی ہم تو ہلے نہیں. فآمنا بہ، ہم ایمان لا کر مڑے ہیں. ایک سوال آپ سے ہے، کلمہ شریف تو پڑھا نہیں، مسلمان کیسے ہو گئے؟ حضرت جی یہ حد حسن مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہے جہاں بے مرشدوں کی رسائی نہیں، مرشد پاک والوں کی رسائی ہے. کیوں؟ لوگ باغ تو یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. پڑھو بھئی، ہم کب کہتے نہ پڑھو؟ کیوں؟ کہتا جی کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. شک بھی نہیں، کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، شک بھی نہیں. لیکن یہاں کیا حال ہے؟ ابھی انہوں نے کلمہ تو پڑھا نہیں، سرکار سے بات نہیں ہوئی، میرے آقا نے اپنا تعارف نہیں کرایا، صرف دیکھا اور سنا، دیکھا اور سنا. پتہ چلا ایمان یا حضور کو دیکھنے سے ملتا ہے یا حضور کو سننے سے ملتا ہے. یہ ہے ایمان، یا سرکار کو دیکھنے سے ملتا ہے یا سرکار کو، کیونکہ سمینا، انا سمینا، ہم نے سنا، قرآن ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی. کیوں؟ سرکار کی زبان سے سنا. عجبا یہدی الی الرشد، جو کہ ہدایت کی راہیں کھولتا ہے. فآمنا بہ، ہم تو بھئی پکے مسلمان ہو گئے ہیں. یہ اپنی قوم سے کہتے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اے بچیاں نو پھڑو کہ دینے بھائی، اے جیدے اگے نیانے سنبھالو انہاں نو. انہاں نو کار چھڈے آؤ. جن بچوں کو مائیں نہیں سنبھالتی وہ ہمارے گلے کا ہار بنتے ہیں. وہ گھر چھوڑ کے آؤ، مسجد میں بچوں کا کیا کام ہے؟
مجھے بھی آپ نے ڈسٹرب کیا، شاید آپ ہوئے ہو یا نہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ تار لگی ٹوٹ جائے گی، اس کو پوچھو جس کی تار ٹوٹ جائے۔ اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے جس کے آپ مستحق ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ ذہنی طور پر مجھ فقیر کے ساتھ ملے ہی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی کیا کہتے ہیں، انا سمینا قرآنا عجبا، عجیب قرآن سنا۔ ابھی کسی نے بتایا بھی نہیں کہ اس کلام کا نام کیا ہے، لیکن کہتے قرآنا عجبا۔ قرآن مصدر ہے بمعنی مقرب، ہم نے عجیب کلام پڑھا جاتا سنا۔ تو پھر کیا سمجھ آئی؟ قرآن کو قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان نے بنایا ہے، سرکار کی زبان نے قرآن، کہ جب آپ نے پڑھا زبان سب سے پہلے کائنات میں قرآن کی مقدس آواز گونجی، تو وہ حلق جس حلق سے وہ زبان نکلتی ہے، وہ زبان جس منہ میں جا گزری ہے، وہ دہن بھی میرے مصطفیٰ، وہ حلق بھی میرے مصطفیٰ۔ بقول امام اہل سنت، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات دیکھ کر پڑھی، میرے آقا نے کتاب دیکھے بغیر پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کے پڑھنے سے قرآن آیا۔ عجبا، بڑا خوش کن، روح کو بالیدگی دینے والا۔ ہم نے یہ جنات وہ کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے سرکار سے مصافحہ نہیں کیا، حضور کی بیٹھک نہیں کی، سرکار سے سبق نہیں پڑھا، محض دیکھنے نے ہی دل کے دریچے کھول دیے۔ دیکھنے سے ہی مسئلے حل ہو گئے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے، اپنی قوم سے کہا ہم ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کیسا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں بنائیں گے۔ لو میرے سوار کا وزر اٹھاؤ، دیکھا تو حضور کو ہے، دیکھا تو سرکار کو ہے، اور کہتے اب ہم اللہ کا شریک کوئی نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کا شریک نہ، اللہ کا شریک نہ، سرکار نے تو ابھی ان کو کہا ہی نہیں ہے، اور وہ تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہم کوئی شریک کبھی نہیں ٹھہرائیں گے۔ حالانکہ بات یہ ہے جسے دیکھیں پتہ اسی کا چلتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ استاد محترم ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ امام صاحب ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ معلم ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ پیر مرشد ہیں۔ دیکھنے سے پتہ چلا، اور جنات تمہارے فتوے کے صدقے دیکھا حضور کو، اور کہتے ہیں ہم اللہ کا شریک کوئی نہیں بنائیں گے۔ منزلیں طے ہو گئیں کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھا حسن کو، دیکھا سرکار کو، پہنچ گئے ذات حق کو۔ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا، یہ سنیوں کے پیروں کا نتیجہ ہے۔ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا، وہ کہتے آمنا بہی، ہم اس پر ایمان حضور پر لائے۔
ایمان قرآن پر لائے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، دیکھا سرکار کو، سنا قرآن کو، اور ہم خدا کا شریک کوئی نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ سفر کیسے طے ہو گیا؟ بیٹھ کر غور کرو۔ ہاں جی، میں کمزور ہوں، مسافر، میں تو اس کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سے سوال ہے، دیکھا میرے آقا کو، سنا قرآن کریم کو، پہنچ کے رب تک، پہنچ کر رب تک۔ یہ جناب محترم ڈیسٹینیشن کی منزلیں ہیں۔ محبوب کو دیکھو، ان کی زبان سے سنو، آنکھ کھولو گے تو پیدا کرنے والا نظر آئے گا۔ اب قرآن پاک کے لفظوں پہ پھر توجہ۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے قرآن عجیب سنا۔ تو ظاہر ہے کہ سنی وہ جاتی ہے، وہ بات سنی جاتی ہے جو کہنے والا کہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ قرآن جو سنا وہ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا۔ کون تھا؟ جو مصلی پہ کھڑا ہے، کیونکہ پیچھے کھڑے ہونے والے تو سن رہے ہیں نا، وہ تو سن رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی قسمت کو کون ملے؟ ملائکہ سارے دنیا کا راؤنڈ لگا کر بڑی مشکل سے وہاں پہنچے، اور صحابہ کرام گھر سے نکلے اور حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ قرآن سنا یعنی پڑھنے والے کو سنا، تو پھر چاہیے تھا فآمنا بہی، جو کہا ہم اس پر ایمان لائے، یعنی قرآن شریف پر جو حضور کی زبان سے نکل رہا تھا، انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان۔ اب آگے کیا کہا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہنا فَلَن نُشْرِكَ بِهِ، ہم اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ پہلے ضمیر واحد کی ہے، یہاں جمع کی کیوں ہے؟ پہلے یہاں ضمیر وہ ہے جو یا قرآن کی طرف جاتی ہے یا ہم حضور کی طرف جاتی ہے، اور یہاں انہوں نے جملہ ہی بدل دیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، سنا انہیں، دیکھا رب کو، سنا انہیں، جانا رب کو، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جی آگے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ ربنا، ہمارے رب جل مجدہ العظیم، تعالی جد ربنا، اس کی شان کی کوئی حد نہیں۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس کی کوئی بیوی نہ اولاد۔ کیا انہوں نے رب کریم کی معرفت کا سمندر موجودہ نہیں کر دیا؟ حالانکہ ابھی سرکار نے تو درس دیا نہیں، صرف کھڑے ہو کر دیکھتے ہی رہے، سنتے ہی رہے۔ ہاں جی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ آیتیں کون سی تھیں جو سنی، لیکن چند بابرکت کلمات طیبات طاہرات زکیات طیبات سنے، رب نے معرفت کے دروازے کھول دیے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ پھر آگے اور بھی ہے، اگر اسی پہ چلتا رہوں تو پھر وقت تو نکل جائے گا سارا۔ جا کے انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تو یہ صحابی ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ سبق دیا، سمجھایا، تو جانے جتنے وہاں لوگ تھے سارے ہی، چنانچہ میرے آقا کی بارگاہ میں جنات بھی آیا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں جنات بھی آیا کرتے تھے، سرکار ان کو سبق دیتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے،
ان کو سمجھاتے تھے، اور یہ سلسلہ ایسا چلا اللہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، سامنے سے جن آ گیا، جن، اور جن بھی صحابی نہیں، منکر، کیونکہ ان میں صحابی بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، وہ جن بے ایمان تھا، جن ہوتا ہے، فاروق اعظم کے سامنے آ گیا۔ لوگ تو تعویذ لکھ کر جنات نکالتے ہیں، فاروق اعظم نے پکڑا اور پٹک کے زمین پہ مارا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر الریاض النظرہ پڑھ لے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس ہے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو یہ میری مجبوری ہے، میں نے کہا تھا کہ نہ پڑھو، اس میں لکھا ہے فَسَارَ عُمَرُ جِنِّيًّا فَسَرَعَهُ، فاروق اعظم کا جن سے کشتی ہو گئی۔ کشتی کیا، یہ پکڑا یہاں سے زمین پہ مارا۔ قربان میرے آقا علیہ السلام کی نظر نے کتنی قوتیں عطا کر دی ہیں۔ جنات کا سب سے بڑا بابا کانا من الجن، شیطان، یہ سب سے بڑا خبیث، شریر، لعنتی، ملعون، مطرود، مغضوب علیہ شیطان، یہ سارے جنوں کا بابا بڑا۔ وہ تو چلو کوئی ایک فرد تھا نا، شیطان سب سے بڑا جن ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر ان الشیطان لیفر من ظلک یا عمر، عمر شیطان تیرے سائے سے بھاگتا ہے، تیرے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور سنی کھڑے رہ گئے جن کے دل میں فاروق اعظم کا پیار ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، سنیوں سنیت پہ قائم رہنا، مرتے دم شیطان قریب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دل میں فاروق اعظم کا پیار ہے، اور وہ بے ایمان اس راہ میں نہیں چلتا۔ جب راہ میں نہیں چلتا تو دل میں کیسے جھانک سکتا ہے؟ پتہ نہیں فاروق اعظم بیٹھا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف، سرکار نے فرمایا عمر تو جس گلی سے گزرے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان میں ساری قسم کے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ انسان کا مرتبہ جنات سے بھی بہت اونچا ہے، کیونکہ جنوں میں ہمہ قسم مسلمان ہیں لیکن نبی کوئی نہیں۔ جنوں میں نبی رسول، یہ رب کریم نے حضرت انسان کو شرف بخشا۔ چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی چنتا ہے فرشتوں سے رسول اور انسانوں سے۔ جنوں کا نام لیا آیا، جن رسول نہیں ہے، جن نبی نہیں ہے، انسان نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور باقی ہمہ قسم ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے ایمانوں سے بچائے۔ قرآن شریف فرماتا ہے والعصر، تفصیلات سے صرف نظر کیونکہ ٹائم نہیں، زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا لفظی طور پر تو ترجمہ ٹھیک ہے لیکن قرآنی حوالے سے صحیح نہیں ہے۔ اب مزاج قرآن کے مطابق ترجمہ کرو اللہ کے بندو۔ بڑی بڑی عربی کتابیں تفسیر، زمانے کا ترجمہ، زمانہ عصر کا ترجمہ زمانہ کر کے چلے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دور میں ابھی شتنگڑے اتنے بڑے پیدا نہیں ہوئے تھے، لہذا انہیں وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فرید احمد رضا نے ادا کیا ترجمہ کیا والعصر، جو یہ ترجمہ کرے کہ زمانے کی قسم ہے،
اس نے کیا کہوں میں، اس نے یعنی اس نے ٹھگی ماری ہے، ٹھگی ماری ہے، اس نے چور بازاری کی ہے، چور بازاری کی ہے، سودا ٹھیک نہیں دیا۔ وہ ترجمہ کرتا ہے وَعَصْرٍ کا، زمانے کی قسم، اور قرآن میں عصر نہیں ہے، والعصر آیا ہے، عصر کی عین سے پہلے الف لام ہے۔ وہ اللہ کے بندو، الف لام کا ترجمہ کھا ہی گئے، یہ کھا ہی گئے۔ الف لام کو ملا کے ترجمہ کرو، پتہ چلا مطلقاً زمانہ مراد نہیں ہے، الف لام والا زمانہ مراد ہے۔ وہ کون سا ہے؟ یہ الف لام عہدی ہے۔ عہد کی دو معنی ہیں، یا عہد ذہنی ہے یا عہد خارجی ہے۔ عہد یعنی وہ ہوتا ہے کہ متکلم کے دل میں جو ہو وہ بیان کیا جائے۔ تو رب نے فرمایا والعصر، یہاں وہ زمانہ مراد ہے جو میرے رب کی توجہ میں ہے۔ مولا وہ کون سا زمانہ ہے؟ احمد رضا کہتے ہیں والعصر، مجھے زمانہ محبوب کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اب انسان شروع ہو گیا، انسان نرا خسارے میں ہے۔ انسان جب تک دو ٹانگوں پہ چلتا ہے اپنی مرضی سے، دو آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنی مرضی سے، دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے اپنی مرضی سے، منہ میں ڈالتا ہے، چباتا ہے، نگلتا ہے اپنی مرضی سے، زبان چلاتا ہے اپنی مرضی سے، یہ خسارے میں ہے۔ یہ بہت بڑا فتویٰ ہے۔ اس فتوے کی زد میں پوری دنیا، اس یہود کے کتے ہیں، منکر، مرتد، بے ایمان، سب اس کے نشانے پر ہیں۔ کہلاتے تو انسان ہیں لیکن پکے خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اشارہ کر کے جاؤں گا، وضاحت نہیں کر سکتا۔ جن قوموں کی اسمبلیوں میں یہ قانون پاس ہو کہ انسان انسان سے نکاح کر سکتا ہے، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، خدا لگتی کہنا ان میں کوئی انسانیت ہے؟ وہ ایسے تو کتے بھی نہیں ہوتے، ایسے تو کھوتے بھی نہیں ہوتے، کتے گدھے نہیں ہوتے۔ وہ کیسے انسان ہیں جنہوں نے یہ بکواس کی ہے؟ پتہ چلا انسان اپنی سوچ پہ جو خسارے میں ہے۔ یہ کب کامیاب ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، مگر جب انسان میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے دل سے، اب وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ انسان اس شکل میں جب تک رہتا ہے خسارے میں ہے، اور جب جس کوٹھے کا مالک کوئی نہیں، کتے ہی آئیں گے نا۔ جس مکان کا مالک کوئی نہیں، اس کے اندر رات کو چور اور ڈکیت ہی چھپیں گے نا۔ اور جس کا مالک ہو، ظاہر ہے کہ اگر مالک میں ہمت ہے تو وہ تو کسی ڈکیت کو، چور کو آنے نہیں دیتا نا جی۔ تو پھر کیا ہوا؟ عرش کے ماتھے پر بھی کلمہ میری سرکار کا، ایمان والوں کے دل میں بھی کلمہ میرے مصطفیٰ کا نا۔ عرش پر تو شیطان کا خطرہ ہی کوئی نہیں، عرش تک شیطان، پھر کیوں کلمہ لکھ دیا میرے محبوب کا؟ پھر کیوں لکھ دیا؟ کچھ سمجھتے ہیں؟ مجھے تو خوب سمجھ آئی ہے۔ عرش کو کوئی کھٹکا نہیں ہے، عرش والے کو کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ غیر قابض ہو جائے، پھر بھی میرے محبوب کا نام لکھ دیا، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لے آئے۔ میں نے عرش پہ کلمہ لکھا ہے، ان لوگوں نے اپنے دل میں کلمہ لکھا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ دل بڑا بابرکت ہے جہاں سرکار کا کلمہ لکھا ہوا ہے،
حضور کا کلمہ لکھا ہوا ہے. معلوم ہوا انسان خسارے میں ہے لیکن ایمان والا انسان خسارے میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت آرام کیا کرتے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہو تو آپ سوتے ہیں، اور آپ کی قسمت اور میری قسمت جمعے کے دن میرے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے. خدا را میری شکایت لگانا قیامت کے دن، یا اللہ پکڑ اس کو، یہ نہ سوتا تھا نہ سونے دیتا تھا. اشارہ سمجھتے ہیں؟ میرے سامنے سویا نہ کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے. یہاں سرکار کا ذکر ہے، رب ذوالجلال کا ذکر ہے، اور یہاں آ کے سوئے ہوئے بھی بیدار ہو جاتے ہیں. حضرات سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ دیتے رہو. نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ دیتے رہو. حوصلے سے ترجمہ کر دو گے. جب آپ حوصلے سے ترجمہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والا مال بھی آپ کو دے دے گا. نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ دیتے رہو. اب نماز پڑھیں گے کیسے، زکوٰۃ دیں گے تو کس طرح؟ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول پاک کو دیکھتے رہو، جیسے وہ کہہ دیں ویسے کرتے رہو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ کی طاعت. پھر کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. حضرات گرامی قدر، کامیابی کا زینہ ایمان ہے، اور ایمان کی روح رسول اللہ کا پیار ہے. ان کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ملتا، ایمان نہیں ملتا. اور جب ایمان والے بن جاتے ہیں، اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، احمد ابن حنبل جن کی مقدس فقہ اقدس کو تسلیم کر کے اس کے مطابق فتویٰ دینے والوں میں سے ایک مفتی کا نام ہے غوث اعظم. غوث اعظم. ایک روایت کے مطابق امام احمد ابن حنبل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقلد تھوڑے تھے. انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں زیارت کے وقت عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے کسی شہزادے کو میری طرف متوجہ کرو، وہ میری شریعت کو یعنی اس کی تقلید کریں گے تو میرا چرچا ہو جائے گا، چرچا ہو جائے گا. حضور نے اپنے عظیم شہزادے غوث پاک سے فرمایا بیٹے احمد بن حنبل کی فقہ پہ فتویٰ دیا کرو. یہ وہ امام احمد بن حنبل ہیں. بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، اور اللہ کے ولیوں کا خواب برحق ہوتا ہے. رویا المومن، ایمان والوں کی جو خواب ہے نا، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. دنیا داروں کا خواب نہیں، فرید پاک کا خواب، معین الدین چشتی اجمیری کا خواب، والی بغداد کا خواب، خواجہ اجمیر کا خواب، حسن بصری کا خواب، حضرت بہاؤالدین نقشبند کا خواب، شہاب الدین سہروردی کا خواب، حضرت غوث العالمین غوث بہاؤالدین بہاءالحق والملت والدین ملتانی کا خواب، حضرت شاہ رکن عالم نوری کا خواب.
شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا خواب، یہ نبوت کے فیض و برکات ہوتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ فرماتے میں خواب میں نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، رأیتہ یتبختر فی الجنہ۔ اب میں اگر تبختر کی وضاحت میں وہ ذرا تھوڑا سا یعنی رنگ پیش کروں، تکبر نہ ہوگا، مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تبختر کہتے ہیں اکڑ کے چلنا۔ جنت میں سینہ تان کر اکڑ، اور یہ تبختر جو ہے یہ تکبر ہے، تکبر ہے، تکبر جائز نہیں۔ لیکن میں قسماً کہتا ہوں اگر اس تبختر کو میرے آقا کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو خدا کی یہ پسندیدہ ادا ہے بندوں میں۔ جی خیر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت احمد بن حنبل جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا ایھا المحترم کیف ھذا المشی، بابا جی یہ چال کیسے؟ آپ نے تو زندگی بھر حضور کی سنت پہ عمل کیا، یہ چال کیسے آ گئی؟ یہ چال کیسے آ گئی؟ فرمایا مالک کی انعام پر ناز نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ہاں جی، نتیجے کے دن سر جھکا کر روتے ہوئے گرتے پڑتے چلے تو ناکام فیل ہونے والا، اور جو کامیاب ہو جائے اور کامیابی بھی درجہ اول میں پائے وہ ٹہل کے نہ چلے تو اور کیا ہو۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں وہ ہوں جسے رب نے انعام دیا ہے، اور میری چال بتاتی ہے کہ احمد بن حنبل پہ رب کا انعام ہوا ہے۔ انعام کیوں ہوا؟ انعام کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں انعام اس لیے ہوا کہ میں نے اللہ کے پاک کلام کے متعلق صحیح مسئلہ بیان کیا، مار کھائی، لیکن قرآن شریف کو میں نے قدیم ہی کہا، اللہ کا کلام ہی کہا، میں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، مخلوق نہیں کہا۔ قرآن مخلوق نہیں، حضرت خالق کا کلام ہے۔ نہ خالق فانی نہ قرآن فانی، خالق بھی باقی قرآن بھی۔ اب ڈر کے ہی کہتا ہوں قرآن باقی ہے تو جس کے قلب سے نکلا ہے وہ مصطفیٰ کیا ہے، یہ کہنا چاہیے نا۔ ایک تو مجھے رب نے انعام دیا کہ میں نے اللہ کا کلام جو ہے اس کو مخلوق نہیں کہا، اور دوسرا رب کریم نے مجھے یہ فرمایا احمد وہ دعا مجھ سے کر جو تجھے ابو سفیان ثوری نے سکھائی، وہ دعا مجھے بڑی پسند ہے جو ابو سفیان ثوری نے تجھے سکھائی۔ دنیا کا امام لیکن صوفیوں کے بابے سے دعا سیکھ کر دعا کرتا ہے۔ پتہ چلے علم کے کسی مرتبے پر پہنچ جاؤ، پیر مرشد کے بغیر کام نہیں بنتا، پیر مرشد کے بغیر کام نہیں بنتا۔ فرمایا مجھے رب نے فرمایا ادعونی بدعوات، مجھے وہ دعا کر میری بارگاہ میں جو تو نے ابو سفیان ثوری سے، جو سفیان ثوری، ابو سفیان جو سفیان ثوری سے۔ اب آپ انتظار میں ہوں گے کہ وہ دعا بتا دوں، لیکن سوئی ہوئی قوم کو تو میں نہیں بتاتا۔ پہلے دائیں بائیں دیکھیں، جو سویا ہوا ہے کم از کم ایک کونی تو ہو جائے، تاکہ
یہ بات تو غیر پارلیمانی ہے، اور ممبر پر بیٹھ کر یہ لفظ مجھے بولنے تو نہیں چاہیے، لیکن آپ بلواتے ہیں، میں کیا کروں؟ یا پھر آپ کا سویا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اگر آتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور اگر دکھ لگے، دکھ چڑھے، بیماری ہو تو ڈاکٹر کو تو نشتر لگانا پڑتا ہے نا، میں نے تو کونی لگا دیا تو آپ کیسے ناراض ہو جائیں گے؟ ایسے جے کوڑی مار جنہوں پھر جمعے دے ختم ہون تک انہوں نیند مڑ کے نہ آوے، ماری نہ دیو کہ اتھے لڑائی پہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سرکار جناب احمد بن حنبل نے فرمایا، مجھے رب کریم فرمایا، احمد وہ دعا مجھ سے مانگ جو تو نے سفیان ثوری سے سیکھی ہے، سنا دوں؟ ہاں، کچی گولیاں نہیں ہیں، اپنے اکابر کے قدموں سے بھیک مانگی ہے، یہ وہ موتی ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ملائکہ بھی ترستے ہیں۔ عارف کا سینہ ملائکہ کی دسترس سے اونچا ہوتا ہے، ملائکہ کو وہ عرفان حاصل نہیں جو مصطفیٰ کریم کی امت کے اکثر اور عظیم اولیاء کو حاصل ہے۔ وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا رب کل شیء، یا رب کل شیء، انت القادر علی کل شیء، اغفر لی کل شیء ولا تسألنی عن شیء۔ یاد رکھو گے تو کھڑے رہو گے۔ صوفیاء کے پیشوا ہیں، ہزاروں صوفیاء کے پیشوا، احمد ابن حنبل غوث پاک کا امام، اور جن کو سفیان ثوری یہ دعا عطا کا۔ اب نماز کے بعد کہیں گے میں نے لکھ دے، نہیں لکھ کے دیتا، میں 10 نہیں کیے دیتا، لکھ کے نہیں دوں گا، اب یاد کر لو تو کر لو، پھر سنا دیتا ہوں۔ یا رب کل شیء، انت القادر علی کل شیء، اغفر لی کل شیء ولا تسألنی عن شیء۔ پتہ چلا اللہ کا بندہ مرضی سے مانگتا ہے اور رب رد نہیں کرتا، دے دیتا ہے۔ آپ ترجمہ سنو، ترجمہ سنو، کیا ترجمہ ہے؟ یا رب کل شیء، اے ہر شے کے رب، اے ہر شے کے، یا رب کل شیء، انت القادر علی کل شیء، تو ہر چیز پر جسے چاہے قادر ہے، اے ہر شے کے رب، تو جس پر چاہے ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر یہ دونوں میری صفتیں بیان کر۔ سفیان ثوری نے کہا حضرت یہ دونوں صفتیں رب کی بیان کریں، اے ہر شے کے رب اور اے ہر شے پہ قادر۔ جب دونوں بیان کر چکے تو پھر ساتھ کہہ دے اغفر لی کل شے، میری ہر شے بخش دے۔ طریقے نال منگی دا کہ ہمیں سوٹا تو نہیں ماری دا۔ اے ہر شے کے رب، اے ہر شے پہ قادر، ہر شے مجھے بخش دے، مجھے ہر شے بخش دے۔ ایک ولا تسألنی عن شیء، اور مجھ سے کسی شے کا سوال بھی نہ کرنا۔ فرمایا مجھے پوچھتے ہو میں ٹہل کر کیوں چل رہا ہوں جنت میں، کیوں ٹہلتا ہوں؟ میں نے یہ دعا مانگی ہے، میں نے قرآن پاک کی شان میں وہ حقیقت بیان کی جو سرکار کے حکم کے مطابق ہے۔ میں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، اللہ کی صفت کہا، نہ خدا مخلوق ہے نہ اس کی صفت مخلوق ہے۔ جی اللہ کی تیری دو نیکیاں، ایک تو نے میرے قرآن کی صحیح تعریف کی، دوسرا نے سفیان ثوری کی دعا مانگی۔
کون سی؟ یا رب کل شیء انت القادر ولا کل شیء اغفر لی کل شیء ولا تسألنی عن شیء. کئی بار میں نے ریپیٹ کر دیا، دوہرا دیا، انشاءاللہ ذہنوں میں آ گئی ہوگی. فرمایا پھر فرماتے جب میں نے یہ میری دعا ریکارڈ میں آ گئی تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ یا احمد ھذا جنتک، یہ جنت تیری ہے اور اب تیری جنت ہے، اپنی جنت میں جیسے چل، مجھے پیار ہے. پیار یہ معرفت الہیہ ہے. اور یا سرح ابراہیم ابن ادم بلخی، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہے. شعبان المعظم ایسا عظیم مہینہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں انسان کا ہر سانس قیمتی ہے. انسان کا ہر سانس بشرطے کہ مسلمان ہو، بشرطے کہ اس کی ہر ادا ایمان کے مزاج کے مطابق ہو. تو پھر ایسے اوقات میں ہر وقت رب کریم کو پسند ہے، اور اس کی زندگی کا ہر وقت جو ہے وہ عند اللہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے اسے عظمتیں عطا فرماتا ہے، برکات عطا فرماتا ہے. لو اب کیا کروں، ٹائم ہو تو حضرت ابوالحسین نوری علیہ الرحمہ بہت بڑا بابا صوفی ہے، فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا. ایک اللہ کی بندی دعا کر رہی تھی بیت اللہ شریف میں بھی طواف کر رہا ہوں. میں نے ایک اللہ کی بندی کو سنا دعا کر رہی ہے. سناؤں دعا؟ کیا دعا مانگی؟ اللہم بحبک لی، بحبک لی، یا اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ. تجھے جو مجھ سے محبت ہے، تجھے جو، میں نے کہا او اللہ کی بندی یہ کیا بات ہے؟ یوں کہا کیسے کہوں؟ یوں کہ یا اللہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے. فرمایا واہ بھائی واہ، سنا تھا کہ فلاں صوفی بڑا اونچا ہے، تجھے تو خدا کی معرفت کی الف بھی نہیں آتی، تجھے تو خدا کی معرفت کی الف بھی نہیں آتی. فرمایا جو اس عظیم خاتون نے مجھے جو جھڑک دی میں کانپ گیا. میں نے کہا کوئی جوہر ہے، جوہر ہے. جب معاشرے میں ایسی خواتین آیا کرتی تھی خدا کی قسم ہے ان کی گود میں آنے والے مصطفیٰ کریم کے دین کے بہت بڑے سالار ہوا کرتے تھے. الہی بحبک لی، میں نے کہا نہیں، یوں کہا الہی بحبی لک، کہ مجھے جو تجھ سے پیار ڈالا. میں نے کہا یہ کہنا تھا؟ کہنے لگی تجھے تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اگر میرے رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر میں نہیں بلاتا تھا. اگر میرے رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر میں نہیں بلاتا تھا. محبت اس کی تجلی مجھ پہ آئی، میرا کام بن گیا. اور محبت کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، وہ تو نظر نہیں آتا. میں کیسے کہوں مجھے تجھ سے محبت ہے، کیونکہ میں تو دیکھ نہ پائی، میں تو ٹٹول نہ پائی، میں تو چکھ نہ پائی. میں کیسے کہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ نہ، میں نے کہا مولا جو تجھے مجھ سے محبت ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے نکتہ تیرا تو صحیح ہے، لیکن اس کی دلیل؟ فرمایا قرآن شریف پڑھے ہیں کہ نہیں؟ ہزاراں ولیاں دے پیر نو جنجوڑ کے رکھ دیتا. قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ. فرمایا کہا یہ تو نے نہیں پڑھا؟
وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ یا رسول اللہ تیرے منگتوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے پہلے اپنی محبت کا ذکر پھر بندوں کی محبت کا ذکر ہے۔ سبحان ایمان کی زندگی کا لمحہ لمحہ عظیم ہے، اور شعبان شریف یہ تو عظیم مہینہ ہے، اور میرے آقا کی برکت سے ہمارے زندگی کے ماہ و سال متبرک ہو گئے ہیں، ماہ و سال متبرک ہو گئے ہیں۔ امام ربانی مجددی الف ثانی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھ لیا، حضرت جی کیا دن بھی منحوس ہوتے ہیں؟ کبھی دن بھی منحوس ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الایام ایام اللہ والعباد عباد اللہ، سارے دن اللہ کے دن، سارے بندے اللہ کے بندے۔ نحوست کہاں سے آ گئی؟ العباد عباد اللہ والایام ایام اللہ، بندے اللہ کے، دن اللہ کے، نحوست کہاں سے آ گئی؟ کیا مطلب؟ اللہ کے بندے بنو، نحوست تمہارے دروازے پہ آ ہی نہیں سکتی۔ نفس کے بندے نہ منو، نفس کتے کے بندے نہ منو، اپنی خواہشات کے بندے نہ منو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ اب اس پہ وضاحت کروں تو کوئی ٹائم نہیں ہے میرے دوستوں بزرگواروں، اشارہ کیے بغیر تو نہیں جا سکتا نا۔ اہل محبت نے درخواستیں دی ہیں حج بیت اللہ الحرام مدینہ عالیہ کی حاضری کی، لوگ جا رہے ہیں، تیار ہیں، اللہ نصیب کرے۔ اور یہ کہاں سے چلا حج؟ بیت اللہ شریف سے۔ بیت اللہ کب بنا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ٹھیک ہے؟ اور بیت اللہ شریف بنانے سے پہلے اکیلا معمار تو کام نہیں کرتا، ساتھ میں مزدور بھی تو ہوتا ہے، کیونکہ چنائی معمار کا کام ہے، مزدوری دوسرے کا کام ہے۔ خلیل پاک جب تک اکیلے تھے رب نے گھر بنانے کا حکم نہیں ہے، اور جب پتھر ڈھونے والا شہزادہ دنیا میں بھیج دیا تو فرمایا خلیل میرا گھر بناؤ۔ آپ نے سنا گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ عرض کیا، پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جل شانہ اس وقت کو یاد کرو جی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ یہاں وقف ہے، حافظ جی زیدہ مجدہ اللہ تعالیٰ نے اور ان کے برات بھائی صاحبان کو اور میری قوم کے سب بچوں کو اللہ عزت آبرو سے اور شفا کے ساتھ رکھے، سب کی صحت میں برکت فرمائے۔ اگر میں یہاں وقف کروں تو حافظ جی میرا بیٹا محسوس کر کے ابا جی یہ کیا مسئلہ ہو گیا، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے؟ گرچہ مجھے نہ کہ دل میں کھٹکے گا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہاں وقف نہیں ہے۔ وقف ہے نہیں ہے، کیوں؟ جب رب نے وقف نہیں کیا تو کون ہے؟ تو پھر کیسے ہے؟ اب میں وقف کے بغیر پڑھوں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں وقف ہے۔ کیوں؟ وہ ابراہیم جب تک اکیلے تھے رب نے گھر بنوایا ہی نہیں، جب بیٹا دے دیا فرمایا ابراہیم تو چنائی کر، تیرا بیٹا مزدوری کرے، تو چنائی کر، تیرا شہزادہ مزدوری کرے۔ قربان اس گھر کے بنوانے والے کے اور بنانے والوں کے۔ بنانے والا خلیل جلیل ہے،
اور جناب علی پتھر ڈھونے والا ذبیح اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے۔ پھر حج شروع ہوا، جب بن گیا تو آپ نے اذان دی تو پھر حج بولو شروع ہوا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی معمار اکیلا کام نہیں کرتا، لیکن مزدور ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ مکمل ہو جائے نا گھر تو پھر معمار اپنا نام لکھ دیتا باہر، مستری فلاں، ٹھیک ہے، مزدوروں کا نام بھی بولو۔ یار آپ لکا کے گل نہ کرو، میں تواڈے کو پٹ کھو کرنی ہے۔ جب معمار عمارت بناتا ہے تو اگرچہ مزدور کے بغیر نہیں بنا سکتا، لیکن جب نام لکھتا ہے تو مستری فلاں، کیا تو نے اکیلے بنا؟ کہتا نہیں، مزدور بھی تھے، تو مزدور تھے تو ان کا کیا نام کیوں نہیں لکھا؟ کہتا ہے مزدور بدلتے رہتے ہیں، مزدور بدلتے رہتے ہیں، کس کس کا نام لکھوں؟ واہ بے نیاز، تو نے معمار بھی وہ منتخب کیا، نہ معمار بدلے نہ مزدور بدلے، کیونکہ اسے کوئی اسے معمار اور کوئی مزدور ان دونوں کے بغیر پسند ہے ہی نہیں۔ وہ چنائی کر رہے ہیں، وہ پتھر لا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، رب نے معمار معظم کا نام بھی قرآن میں ظاہر کر دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور ساتھ میں وَإِسْمَاعِیل، پتہ چلے معمار بھی بے مثل ہے، مزدور بھی بے مثل ہے، مزدور بھی بے مثل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چنائی کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے ہیں، دونوں باپ بیٹے نے کعبہ بنا کر خدا کی قسم پوری کائنات انسانیت پر احسان چڑھا دیا۔ یہ دونوں معمار ہیں، وہ معمار ہیں تو یہ مزدور ہیں، اور جب ان کے قدم چوم کر دیکھو تو خدا کی قسم دونوں میں میرے مصطفیٰ کے حسن کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ رب نے معمار کیوں نہیں بدلا، مزدور کیوں نہیں بدلا، کیونکہ ابراہیم کون ہیں؟ ان کی پشت میں نور مصطفیٰ۔ اسماعیل کون ہیں؟ ان سے منتقل ہو کر ان کی پشت میں نور مصطفیٰ۔ لڑیاں دو چلیں، ایک اسحاق علیہ السلام کی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، باقی سارے نبی اسحاق کی پشت میں، میرے مصطفیٰ اسماعیل کی پشت میں۔ آج کچھ نہیں کیا سرکار کے غلاموں، ایمان کی برکت سے وقت بھی پیارا، الایام ایام اللہ والعباد عباد اللہ۔ لیکن حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 محدث آئے تھے عرب سے میرے دور میں، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا دنوں میں نحوست ہوتی ہے؟ تو انہوں نے یہ حدیث شریف سنائی، الایام ایام اللہ والعباد عباد اللہ۔ فرمایا سارے دن اللہ کے، سارے بندے اللہ کے، نحوست کہاں سے؟ اور پھر آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی میں نحوست تھی بھی، ولادت سید آدمیہ زائل گشتہ، اگر پہلے کوئی نحوست تھی بھی تو میرے آقا کے آنے سے ساری نحوستیں ختم ہو گئی، ساری نحوستیں ختم ہو گئی۔ شعبان پہلے بھی تھا، آتا تھا، شعبان پہلے بھی آتا تھا، لیکن میرے آقا کے آنے نے شعبان کو بڑی عزتیں دے دی۔ فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان
شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ میں دیکھ دیکھ کے تھک گیا، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا رمضان میرا مہینہ ہے۔ بورے والے تو کہتے نہیں، اور کو کہہ دے تو پتہ نہیں۔ سرکار فرماتے شعبان، یا رسول اللہ رمضان، فرمایا شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ سنو، یہ میں تیری میں پھوٹی کوڑیاں، پھٹے نوٹ، ٹیپ لگے ہوئے، جی یہ 5 کا، یہ 10 کا، یہ 20 کا، یہ 50 کا، یہ 100 کا، جیب میں چھپا رکھے ہیں، کسی کو نہیں دیتا۔ قربان میرے آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، دونوں ہی سمیٹ کر مصطفیٰ کی امت کی جوڑی میں ہیں۔ شعبان آ گیا ہے، تیار رہو، رمضان آنے والا ہے۔ یہ مہینہ شعبان جو ہے یہ میری سرکار کا ہے، یہ مہینہ انوار و برکات کا ہے، یہ مہینہ قرآن شریف کے نام سے معمور ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم ترجمہ نہیں ہو سکتا، مقطعات ہیں، اور اگر مجھے یاد ہوتا کہ مجھے کچھ کہنا پڑے گا تو ورنہ میں صوفیاء کے قدم چوم کے آتا، وہاں سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ کبھی ذکر ہوا تو انشاءاللہ چلیں گے۔ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے روشن، جلدی میں بتائیں، خدا کا گھر تاریک ہے؟ تاریک ہے؟ نہیں، تو پھر یہ روشنی جو روشن کتاب کس لیے ہے؟ یا کس لیے؟ حضور اس میں اشارہ یہ ہے ایمان والو، تمہارے دلوں میں تاریکی آ سکتی ہے، میں نے محبوب کی زبان سے قرآن ظاہر کر دیا، جب تک قرآن سے وابستہ رہو گے تمہارے دل جگمگاتے رہیں گے، تمہارے دل جگمگاتے رہیں گے، چمکتے رہیں گے، روشن رہیں گے، پروقار پرانوار رہیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم نے قرآن برکت والی رات میں اتارا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ برکت والا، اللہ تعالیٰ برکت والا، وجعلنی مبارکا، اللہ کا رسول برکت والا، اللہ بابرکت، اس کا رسول برکت والا، اور قرآن شریف مبارکم وہدی للعالمین۔ قرآن بھی برکت والا، اور جس رات میں اتارا گیا وہ بھی۔ بات تھوڑا سا آگے دیکھ لیں، بھیجنے والا برکت والا، جس رسول پر اترا وہ برکت والا، جو قرآن اترا وہ برکت والا۔ ایمان والو جس امت میں اترا وہ کتنی برکت والی ہے، برکت والے بنو، ایمان والے بنو۔ ابھی مجھے سیدنا خواجہ خواجگان ابراہیم ابن ادہم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا مراد ہے، جو میرے مجھ فقیر کے، جس کا میں غلام ادنا غلام ہوں، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ قادیہ کے عظیم پیشواؤں میں سے ایک پیشوا ہیں۔ ان کے لیے علماء صلحاء کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بس ایک اشارہ، اصل میں واقعہ اور ہے۔ آپ بادشاہی چھوڑ کے چلے گئے، تارک السلطنت بلخ کی حکومت چھوڑ دی، سب فارغ کر کے چلے گئے، پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک دن اللہ اکبر
حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں، سال ہا سال گزر گئے گھر سے نکلے ہوئے، اور اپنے مریدوں سے کہتے بچے حج کا موقع آ گیا ہے، اور حرم کعبہ میں چھوکرے بھی آئیں گے نوخیز، جن کے ابھی چہروں پر بولو ریش مبارک نہیں آئی ہوگی، ابھی وہ بھی آئیں گے، اور خواتین بھی آئیں گی۔ میرے بیٹو، روحانی بیٹو، آنکھوں کی حفاظت کرنا، کسی خاتون کی طرف نگاہ نہ اٹھے، کسی بیٹے کی طرف نگاہ نہ اٹھے، اللہ کا دربار ہے، تربیت حاصل کی۔ حج کا مہینہ شروع ہو گیا، طواف ہو رہا ہے، ابراہیم ابن ادھم بلخی طواف کر رہے ہیں، مرید ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے سامنے ایک بے ریش چھوکرا آ گیا، حضرت رک گئے اور اس نوخیز بچے کو دیکھتے رہے۔ مریدوں نے سوچا پیر صاحب نے تو فرمایا تھا اٹھا کے نہیں نظر دیکھنا، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بولے نہیں، طواف مکمل ہو گیا، علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے، قدم پکڑ لیے۔ حضرت جی لوگ تان کریں گے کہ تمہارا پیر تمہیں روکتا ہے، خود چھوکرے دیکھتا ہے۔ فرمایا چھوکرے تو نہیں دیکھے میں نے، چھوکرا دیکھا ہے۔ چھوکرے تو نہیں دیکھے، چھوکرا دیکھا ہے۔ حضور یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں یہ پوچھو یہ کون؟ فرمایا جب میں تارک السلطنت ہو کے آیا تھا، یہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا اور میں چھوڑ کے آ گیا۔ آج جب سامنے آیا تو میرے دل نے کہا ابراہیم ہو نہ ہو یہ تیرا ہی بیٹا ہے۔ آج کیوں یاد آ گیا؟ پہلے کیوں نہیں یاد کیا؟ مالک کا کام ہے اپنے سین میں کسی کو آنے دے نہ آنے دے۔ اولیاء کے قلوب ان کی حقیقت ایمانی کا سین ہوتا ہے، اگر چاہیں تو کوئی داخل ہو، نہیں تو اصل مالک کے بغیر یہ کسی کو قدم رکھنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ یا داؤدو فرغ لی بیتن، داؤد علیہ السلام پہ وہی آئی، داؤد ایک کوٹھا ویلا کر جتھے میں رواں۔ سبحان اللہ۔ فرغ لی بیتن، داؤد کمرہ فارغ کر، میں وہاں رہوں گا۔ آپ رو دیے مولا تو رہنے سے پاک ہے، کوٹھے سے پاک ہے، کمرے سے پاک ہے، کون سا کمرہ فارغ کروں؟ فرمائیے یہ کوٹھا میرے نام ون کر دے، ریزرو کر دے، یہ میرے واسطے ریزرو کر، تیرے دل میں میرے سوا کوئی نہ رہے۔ یہ اہل اللہ کی عظمت کا راز ہے، کیونکہ ایمانی حقیقت یہی ہے، وہی کہو جو مالک کہے، وہی کھاؤ جو مالک کہے، ادھر چلو جدھر مالک کہے۔ لیکن وہ سامنے تو آتا نہیں، کیسے؟ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا مصطفیٰ میرا ہی تو ہے نا، جیسے فرما دے جدھر چلائے چلو، جو کھلائے کھاؤ، جو حکم دے کرو۔ عزیزو یہ میرے مصطفیٰ کریم کا مہینہ ہے، اس میں شب برات بھی ہے جو آ رہی ہے، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ بیت العزت نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی نوازشات اور سعادات سے برکات حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔